اس رات وہ ڈاکٹر صاحب کے گھر اس واقعے کے بعد پہلی بار ان کے لیکچر کے لیے گیا تھا۔ امامہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ عام طور پر لیکچر والے دن وہاں آتے ہوئے امامہ کو ساتھ لے آیا کرتا تھا یا سیدہ اماں کی طرف چھوڑ دیتا تھا، جن کا گھر وہاں سے 10-15 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ جتنی دیر وہ لیکچر سنتا، امامہ سیدہ اماں یا آنٹی کے پاس بیٹھی رہتی، پھر وہ وہاں سے کھانا کھا کر چلے آ جاتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے آج بھی سالار کا استقبال کسی گرم جوشی کے بغیر صرف ہاتھ ملا کر کیا تھا۔ لیکچر کے بعد ڈنر پر بھی انہوں نے سالار کے لیے وہ پرانی توجہ نہیں دکھائی۔ ڈنر پر فرقان بھی تھا اور ڈاکٹر صاحب فرقان سے گفتگو میں مصروف رہے۔ سالار سے ہونے والی تھوڑی سی بات چیت آنٹی نے کی تھی۔ سالار سے زیادہ اس رات اس رویے کو امامہ نے محسوس کیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر سبت علی کی کسی کے لیے ایسی خفگی پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ خفگی اس کی وجہ سے اور اس کے لیے تھی۔ اس کے باوجود امامہ کو ان کا رویہ یا سالار کو نظر انداز کرنا بری طرح چبھا تھا۔ واپس آتے ہوئے وہ پریشان تھی۔ ابو آپ سالار سے اچھی طرح بات کیوں نہیں کرتے؟ امامہ اگلے دن سپہر کو ڈاکٹر سبت علی کے آفس سے آنے کے بعد ان کے گھر آئی تھی۔ کیسے بات کرنی چاہیے؟ وہ بہت سنجیدہ تھے۔ جس سے آپ پہلے بات کیا کرتے تھے؟ پہلے سالار نے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا۔ اس کے بارے میں مجھے بڑی خوشگمانیاں تھیں۔ وہ مدھم آواز میں بولے۔ ابو وہ برا نہیں ہے، وہ بہت اچھا ہے۔ میری غلطی تھی، ورنہ شاید بات اتنی نہ بڑھتی۔ وہ بہت عزت کرتا ہے میری، بہت خیال رکھتا ہے، لیکن اب یہ سب ہونے کے بعد وہ بہت پریشان ہے۔ وہ سر جھکائے وضاحتیں دے رہی تھی۔ آپ جب اسے اس طرح اگنور کرتے ہیں تو مجھے بہت حد تک محسوس ہوتی ہے۔ وہ یہ سلوک تو ڈیزرو نہیں کرتا۔ فرقان بھائی کے سامنے کتنی بے عزتی محسوس ہوتی ہوگی اسے۔ وہ بےحد رنجیدہ تھی۔ ڈاکٹر سبت علی بے ساختہ ہنس پڑے۔ امامہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ میں جانتا ہوں سالار برا آدمی نہیں ہے، وہ پریشان اور نادم ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ قصور اس کا زیادہ نہیں ہے اور میرا اس کے ساتھ رویہ آپ کو برا لگتا ہوگا۔ وہ حیرانی سے ڈاکٹر سبت علی کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بیٹا، میں آپ کو اسی بات کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ مرد جب غصے میں گھر چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ جیسے جاتا ہے ویسے ہی آ جاتا ہے۔ اس کے گھر سے جانے پر اس کی اپنی عزت پر حرف نہیں آتا، نہ اس کی بیوی کی عزت پر حرف آتا ہے، لیکن عورت جب غصے میں گھر سے نکلتی ہے تو اپنی اور مرد دونوں کی عزت لے کر باہر آ جاتی ہے۔ وہ واپس آ جائے تب بھی مرد کی اور عورت دونوں کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ جھگڑا ہوا تھا، کوئی بات نہیں۔ اس نے غصے میں برا بھلا کہا، جانے کا کہہ دیا۔ آپ گھر کے کسی دوسرے کمرے میں چلی جاتی۔ وہ ہاتھ پکڑ کر تو نہیں نکال رہا تھا۔ صبح ہوتی اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، ایک آدھ دن میں بات ختم ہو جاتی، اتنا بڑا مسئلہ نہ بنتا۔ وہ انسانیت سے اسے سمجھا رہے تھے۔ مرد کے دل میں اس عورت کی عزت کبھی نہیں ہوتی جسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر کی دہلیز پار کرنے کی عادت ہو، اور یہ دوسری بار ہوا ہے۔ اس نے چونک کر ڈاکٹر صاحب کو دیکھا۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ یاد ہے شادی کے دوسرے دن بھی آپ ناراض ہو کر سیدہ اماں کے پاس رہ گئی تھیں؟ امامہ نے نادم ہو کر سر جھکا لیا۔ اسے یہ واقعہ یاد نہیں رہا تھا۔ مرد کے ساتھ انا کا مقابلہ کرنے والی عورت بے وقوف ہوتی ہے۔ وہ سب نے اپنا دشمن بنا لیتی ہے۔ اکھڑ پن اور ضد کر کے مرد سے بات منوائی جا سکتی ہے، اس کے دل میں اپنی محبت اور عزت نہیں بڑھائی جا سکتی۔ اللہ نے آپ کو بہت محبت کرنے والا اور بہت سی خوبیوں والا شوہر دیا ہے۔ اس نے آپ کی عیب جوئی نہیں کی، بلکہ معذرت کر کے آپ کو ساتھ لے گیا۔ بہت کم مردوں میں یہ صفت ہوتی ہے۔ تو اگر کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے تو اسے کوئی گلہ ہو تو اس کی مہربانیاں یاد کر لیا کریں۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ اگر میں یہ سب باتیں اس وقت آپ کو سمجھاتا جب آپ یہاں آئی تھیں تو آپ میری بات کبھی نہ سمجھتیں۔ آپ کو لگتا کہ آپ کے والدین ہوتے تو وہ سچویشن میں آپ کو سمجھاتے نہیں، صرف سپورٹ کرتے۔ اس لیے یہ باتیں تب نہیں سمجھائی میں نے۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ وہ اسے اس وقت یہ سب کچھ کہتے تو وہ بری طرح دل برداشتہ ہوتی۔ اس نے کچھ کہے بغیر وہ پیپرز نکال کر انہیں دیے جو سالار نے اسے دیے تھے۔ یہ سالار نے دیے ہیں مجھے، لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے ان کی، آپ اسے بتا دیں۔ ڈاکٹر سبت علی بےحد گہری مسکراہٹ کے ساتھ وہ پیپرز پڑھتے رہے، پھر ہنس پڑے۔ اس نے یہ بہت مناسب اور حکمت والا کام کیا ہے۔ اپنے پاس آنے والے اکثر مردوں کو میں ان معاملات کے حوالے سے اسی طرح کے تصفیے کا کہتا ہوں، اور کئی مردوں نے کیا بھی ہے۔ سالار کے ذہن میں بھی وہی چیزیں ہیں، لیکن اس نے آپ کے لیے کچھ زیادہ کر دیا ہے۔ وہ پیپرز پر نظر ڈالتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ لیکن وہ کچھ کہنا چاہتی تھی جب ڈاکٹر صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ بھی اس کا کچھ زیادہ خیال رکھا کریں۔ وہ اسے پیپرز لوٹا رہے تھے، یہ جیسے گفتگو ختم کرنے کا اشارہ تھا۔ اس دن وہ پورا راستہ ڈاکٹر صاحب کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ انہوں نے اسے کبھی نصیحتیں نہیں کی تھیں، یہ پہلا موقع تھا کہ اس طرح کی باتیں کی تھیں۔ کوئی نہ کوئی غلطی انہوں نے اس کی بھی
محسوس کی تھی کہ اس طرح اسے سمجھانے لگے تھے۔ وہ کھانا پکاتے ہوئے بھی ان کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تم ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی تھیں؟ سالار نے شام کو گھر آتے ہی اس سے سوال کیا۔ ہاں، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ کھانے کے برتن ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے فون کیا تھا، وہ گردن سے ٹائی نکالتے ہوئے بولا۔ او ہو، کچھ کہا انہوں نے تم سے؟ اس نے سالار کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بس ویسے ہی کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ امامہ کو محسوس ہوا وہ اس کے ساتھ کچھ کہنا چاہتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح کپڑے تبدیل کرنے کے لیے بیڈ روم میں جانے کی بجائے ٹائی نکال کر بے مقصد کچن کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ڈش میں پڑا سلاد کھانے میں مصروف تھا۔ آج کیا ہے کھانے میں؟ شادی کے اتنے مہینوں میں آج پہلی دفعہ اس نے یہ سوال کیا تھا۔ امامہ نے اسے بتایا، لیکن وہ حیران ہوئی تھی۔ اور سویٹ ڈش؟ یہ سوال پہلے سے بھی زیادہ اچنبھا لے کر آیا تھا۔ وہ میٹھے کا شوقین نہیں تھا۔ کل چائنیز بنانا۔ وہ ایک بار اس کا پھر چہرہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ کھانے کے معاملے میں فرمائشی کرنے کا کہاں عادی تھا؟ کل بھی چائنیز تھا۔ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے اس نے سادہ لہجے میں سالار کو یاد دلایا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ ہاں، کل بھی چائنیز تھا، کوئی بات نہیں، کل پھر چائنیز صحیح۔ اس میں کوئی حرج نہیں۔ امامہ نے صرف سر ہلایا۔ وہ فریج سے چپاتیاں بنانے کے لیے آٹا نکال رہی تھی۔ اکوا بلو کلر تم پر اچھا لگتا ہے۔ وہ فریج کا دروازہ کھولے جیسے کرنٹ کھا کر پلٹی تھی۔ اس نے بے حد حیرت سے سالار کو دیکھا۔ اکوا بلو نہیں ہے یہ۔ اس کی آنکھوں کے تاثر نے اسے گڑبڑا دیا تھا۔ سالار، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ امامہ نے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ مجھے لگا یہ اکوا بلو ہے۔ یہ اکوا بلو ہی ہے، اس لیے تو پوچھ رہی ہوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ وہ اس کی بات پر بے اختیار ہنس پڑا۔ پھر کچھ کہے بغیر وہ آگے بڑھا اور اسے ساتھ لگا لیا۔ جسٹ وانٹڈ ٹو تھینک یو، صرف تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، امامہ نے اسے کہتے سنا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کس چیز کے لیے شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اینڈ آئی ایم ریئلی ریئلی سوری، آئی مین اٹ۔ اوہ، اور وہ اب دوبارہ معذرت کر رہا تھا۔ آئی نو، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ آئی لو یو، امامہ کا دل بھر آیا۔ ان کی شادی شدہ زندگی میں صرف پچھلے 10 دن ایسے تھے جس میں اس نے ایک بار بھی سالار سے یہ جملہ نہیں سنا تھا۔ پہلے ڈاکٹر سبتیلی کے گھر پر ہونے کی وجہ سے دونوں کے درمیان رابطہ نہیں تھا، اور بعد میں شاید سالار اس سے یہ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اگر اسے فون پر یہ نہیں کہہ پاتا تھا تو پھر ایس ایم ایس پر کچھ نہ کچھ لکھ کر بھیجتا تھا۔ ڈیئر، ہنی، ڈارلنگ، سویٹ ہارٹ، وومن، وائف، بیٹر ہاف، مسنگ، ویٹنگ، بیسٹ، یو، یورس، مائن، بیوٹی، فرینڈ، پارٹنر، میسز، تھنکنگ، ہوپنگ۔ وہ ایک ایک لفظی ایس ایم ایس شروع میں اسے بری طرح جھنجھلا دیتے تھے۔ مجھے کیا پتا تم کیا کہنا چاہتے ہو، پورا جملہ کیوں نہیں لکھ سکتے تم؟ یقیناً کوئی کلائنٹ ہوتا ہوگا تمہارے پاس اور تم وقت بچانے کے لیے ایسے میسیجز بھیجتے ہو۔ اگر کلائنٹ کے سامنے بیٹھ کر مسنگ لکھ سکتا ہوں تو مسنگ یو بھی لکھ سکتا ہوں، اس نے کہا تھا۔ تو پھر کیوں نہیں لکھتے؟ اس طرح تم میرے ایس ایم ایس کو کچھ زیادہ دھیان سے پڑھتی ہوگی، اس نے لاجک دی۔ اس نے دل میں اعتراف کیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر اس کے ایک لفظ کے بارے میں ضرور سوچتی تھی۔ صرف ایک جملہ تھا جو وہ ہمیشہ پورا لکھتا تھا، آئی لو یو۔ خالی لو یو نہیں لکھ دیتے تم؟ یہ کیوں پورا لکھتے ہو؟ امامہ نے نوٹس کیا تھا۔ بتاؤں گا تمہیں کبھی۔ سالار نے اسے ٹالا تھا اور وہ اسے بتا نہیں سکا کہ وہ لفظ کے لفظ پر خائف تھا۔ اس کے ذہن میں اگر امامہ ابھرتی تھی تو امامہ کے ذہن میں کون ابھرتا ہوگا؟ اور اب وہ ون ورڈ ریڈلز غائب ہو گئی تھی جو اسے ان کی قدر و قیمت کا احساس ہوا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ اس سے اس ستائش اور اظہار محبت کی توقع رکھنے لگی تھی، اور جب وہ سب کچھ غائب ہوا تو فنی اور سلی باتیں اس کے لیے بہت سنجیدہ ایشو ہو گئی تھیں۔ وہ اس سے الگ ہو گیا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ اکوا بلو ہے؟ اپنی پوروں سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے ماما نے بات بدلنے کی کوشش کی تھی۔ تم ہمیشہ عجیب نام لیتی ہو کلرز کے۔ اکوا بلو واحد عجیب نام تھا جو مجھے بلو کلر کے لیے اس وقت یاد آیا، اس نے سادہ لہجے میں کہا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ کلر بلائنڈ تھا، اسے اب اندازہ ہو چکا تھا۔ ویری اسمارٹ، اس نے جسے اسے داد دی۔ یو تھنک سو، وہ ہنسا۔ یس آئی ڈو۔ تھینک یو دین، وہ کہتا ہوا کچن سے نکل گیا تھا۔ کچن کے وسط میں کھڑی وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وہ دنیا کا سب سے عجیب رشتہ تھا۔ دور ہوں تو دیواروں کا جنگل اگائے، پاس ہو تو کاغذ جیسی دیوار بھی نہ رہ پائے، ناراض ہوں تو گلوں کے لیے سمندر بھی کم پڑ جائے،
اور محبت ہو تو گلا نام کی چیز صحرا میں پانی بن جائے، غصہ ہو تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہ ہو، اور غصہ ختم ہو تو ایک دوسرے کے بغیر قرار مشکل ہو جائے۔ وہ بھی شوہر اور بیوی کے رشتے میں منسلک ہو جانے کے بعد اس تعلق کے سارے نشیب و فراز سے گزر رہے تھے، اور پچھلے 10 دن اس کی زندگی کا پہلا نشیب تھا۔ کیا لوگی تم؟ سالار نے مینیو کارڈ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ میں تو شرمپس کی ڈشز میں سے کوئی ٹرائی کروں گا، تم دیکھ لو۔ تم کو کیا چاہیے؟ اسلام آباد میں دوسری بار باہر کھانا کھانے نکلے تھے اور احتیاطاً انہوں نے ایک نئے بنے ہوئے چائنیز ریسٹورنٹ کا انتخاب کیا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کی تمام احتیاط کم از کم آج ان کے لیے کام نہیں آئے گی۔ 15 منٹ بعد کھانا سرو ہو گیا اور وہ کھانا کھانے لگے تھے۔ کھانا کھانے کے دوران ویٹر نے ایک چٹ لا کر سالار کو دی۔ اس نے کچھ حیرانی سے اس چٹ پر نظر ڈالتے ہوئے اس پر لکھی تحریر پڑھی۔ آپ یہ جگہ فوراً چھوڑ دیں۔ سالار نے کچھ حیرانی سے سر اٹھا کر ویٹر کو دیکھا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ویٹر سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا ایک کرنٹ جیسے اسے چھو گزرا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ کیا تھا۔ بے حد برق رفتاری سے چند کرنسی نوٹ والیٹ سے نکال کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے ویٹر کو بل کلیئر کرنے کا کہا۔ امامہ حیرانی سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ کھانا چھوڑ دو، ہمیں جانا ہے، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں؟ وہ کچھ نہ سمجھی تھی۔ کیونکہ انہیں کھانا شروع کیے ابھی چند منٹ ہی ہوئے تھے۔ امامہ، یہ تمہیں باہر جا کر بتاتا ہوں، بیگ لو اپنا۔ وہ کرسی دھکیلتا ہوا پلٹا اور پھر ساکت ہو گیا۔ انہیں نکلنے میں دیر ہو گئی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر ہاشم مبین کے ساتھ وسیم اور امامہ کے بڑے بھائی کو دیکھا، وہ انہی کی طرف آ رہے تھے۔ وہ برق رفتاری سے امامہ کی کرسی کی طرف آیا۔ امامہ ٹیبل کے نیچے اپنے قدموں کے قریب رکھا ہوا بیگ اٹھا رہی تھی۔ اس نے ابھی انہیں آتے نہیں دیکھا تھا۔ سالار کے اتنے قریب آنے پر بیگ اٹھاتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور کھڑا ہونے پر اس نے بھی اپنی فیملی کے افراد کو اپنی طرف آتے دیکھ لیا۔ ایک لمحے میں اس کا خون خشک ہو گیا۔ سالار نے کچھ کہنے کی بجائے اسے اپنی اوٹ میں کیا تھا۔ ان کی ٹیبل کھڑکی کے پاس تھی اور امامہ کے عقب میں اب کھڑکیاں تھیں۔ سامنے سے ہٹو، ہاشم مبین نے پاس آتے ہوئے بلند آواز میں اس سے کہا تھا۔ آس پاس ٹیبلز پر بیٹھے لوگ یکدم ان کی طرف متوجہ ہوئے، نہ صرف کسٹمرز بلکہ دوسری ٹیبلز پر سرو کرنے والے ویٹرز بھی۔ آخری چیز جو سالار وہاں توقع کر سکتا تھا وہ ایک پبلک پلیس پر ایسا ہی سین تھا۔ آپ ہمارے ساتھ گھر چلیں، وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، سالار نے بڑے تحمل کے ساتھ ہاشم سے کہا تھا۔ اس نے جواباً ایک گالی دیتے ہوئے اسے گریبان سے پکڑا اور کھینچ کر ایک طرف ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے وسیم اور عظیم سے امامہ کو وہاں سے لے جانے کے لیے کہا۔ ہاشم کے برعکس وسیم اور عظیم دونوں کچھ متعامل تھے۔ وہ جانتے تھے اس طرح زبردستی اس ریسٹورنٹ سے کسی کو ہال سے باہر نہیں لے کر جا سکتے تھے، کیونکہ سیکیورٹی کا سامنا کیے بغیر امامہ کو بحفاظت وہاں سے لے جانا مشکل تھا۔ وہ سالار کے عقب میں اس کی شرٹ پکڑے تھر تھر کانپتی ہوئی تقریباً اس سے چپکی ہوئی تھی، جب ہاشم نے سالار کا گریبان پکڑتے ہوئے اسے کھینچا۔ سالار نے اپنا دفاع کرتے اپنے گریبان کو چھڑاتے ہوئے ہاشم مبین کو ذرا سا پیچھے دھکیلا۔ ان کے لیے یہ دھکا کافی ثابت ہوا۔ وہ پیر پھسلنے پر بے اختیار نیچے گرے۔ ریسیپشن تب تک باہر موجود سیکیورٹی کو انفارم کر چکا تھا۔ ہال میں دوسری میزوں پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ مدہوش انداز میں یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، جبکہ میزوں پر سرو کرتے ہوئے ویٹرز بے حد برق رفتاری سے ان کی طرف بڑھنے لگے۔ اس دھکے نے عظیم کو بھی یکدم مشتعل کر دیا۔ وہ بھی بلند آواز میں اسے گالیاں دیتے ہوئے جوش میں آگے آیا اور بے حد غیر متوقع انداز میں اس نے سالار کے جبڑے پر گھونسا دے مارا۔ چند لمحوں کے لیے سالار کی آنکھوں کے سامنے واقعی اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ اس گھونسے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ ذرا سا ایک طرف جھکا اور عظیم اس کے پیچھے کھڑی امامہ تک جا پہنچا۔ اس نے کانپتے ہوئے سالار کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، لیکن عظیم نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے نہ صرف سالار سے الگ کرنے کی کوشش کی بلکہ اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ بھی رسید کیا۔ سالار تب تک سنبھل کر سیدھا ہوتے ہوئے اسے چھڑانے کے لیے پلٹا تھا جب اس کے بائیں کندھے کی پشت پر درد کی تیز لہر اٹھی۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر اپنی چیخ روکی۔ وہ ہاشم مبین تھے جنہوں نے ٹیبل پر پڑا چاقو اس کی پشت میں مارنے کی کوشش کی، لیکن آخری لمحے میں ہلنے کی وجہ سے وہ اس کے بائیں کندھے میں جا لگا تھا۔ سیکیورٹی اور دوسرے ویٹرز تب تک قریب پہنچ چکے تھے۔ سالار نے اپنے کندھے کی پشت سے وہ چاقو نکال لیا۔ سیکیورٹی والے اب ان تینوں کو پکڑ چکے تھے۔ وہ چاقو نوکدار ہوتا تو زخم بے حد خطرناک ہوتا، لیکن اب بھی اس چاقو کا اگلا سرا اس کے کندھے کے گوشت میں دھنسا ہوا تھا۔ امامہ نے نہ تو ہاشم مبین کو سالار کو وہ چاقو مارتے دیکھا تھا، نہ ہی اس نے سالار کو وہ چاقو نکالتے دیکھا۔ سیکیورٹی والوں نے سالار کو عظیم سے چھڑاتے ہوئے عظیم کو اپنی گرفت میں لے لیا۔
تب تک سالار اپنی جینس کی جیب سے سیل نکال کر سکندر کو فون کرنے پر وہاں آنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے، لیکن وہ اس کے باوجود اپنے لہجے کو حتی المقدور نارمل رکھتے ہوئے سکندر سے بات کر رہا تھا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اپنی پشت کے اس زخم کو دبائے ہوئے تھا۔ اس کے دبانے اور محسوس کرنے کے باوجود اس کے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ اپنے کندھے سے کمر تک خون کی نمی محسوس کر سکتا تھا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ خون کتنی مقدار میں نکل رہا ہے۔ سیکیورٹی والے اس گفتگو کے دوران ہاشم مبین، وسیم اور عظیم کو وہاں سے لے جا چکے تھے۔ ریسٹورنٹ کے پورے ہال میں بے حد سراسیمگی کا عالم تھا۔ کچھ لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے اور جو ابھی وہاں موجود تھے وہ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ آپ کو فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہوگی، آپ آ جائیں، مینیجر نے اس کی پشت پر بہنے والے خون کو دیکھتے ہوئے کچھ تشویش کے عالم میں اس سے کہا۔ اس نے یقیناً یہ سوچا ہوگا کہ حال کا ماحول ان کی موجودگی میں نارمل نہیں ہو سکتا تھا۔ امامہ نے مینیجر کی اس بات پر کچھ حیران ہو کر سالار کو دیکھا۔ وہ اب فون پر بات ختم کر رہا تھا۔ امامہ نے اس کے ساتھ اس کے ہاتھ کو پہلی بار نوٹس کیا جو کندھے کے اوپر سے پیچھے کیے ہوئے تھا۔ کیا ہوا ہے؟ امامہ نے قدرے سراسیمگی کے عالم میں کہا۔ کچھ نہیں، سالار نے اپنا بازو سیدھا کیا۔ امامہ نے اس کی خون آلود انگلیاں دیکھی۔ اس نے سمجھا کہ شاید اس کا ہاتھ زخمی تھا۔ اسے کیا ہوا؟ اس نے کچھ حواس باختہ ہو کر پوچھا۔ اس نے جواب دینے کی بجائے ایک قریبی ٹیبل سے نیپکن اٹھا کر اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے امامہ کو چلنے کا اشارہ کیا۔ مینیجر اور سیکیورٹی کے چند لوگوں کے ساتھ چلتے ہوئے وہ مینیجر کے کمرے میں آ گئے۔ وہ پولیس کو کال کر چکا تھا اور اب وہ پولیس کے آنے تک انہیں وہاں روکنا چاہتا تھا، لیکن سالار زخمی تھا اور اسے فرسٹ ایڈ دینی ضروری تھی۔ مینیجر کے کمرے میں پہنچ کر امامہ نے پہلی بار سالار کی خون آلود پشت دیکھی اور وہ دھک سے رہ گئی تھی۔ ایک قریبی کلینک سے پہنچنے والی ایمبولینس کے آنے تک انہوں نے اس کی شرٹ اتار کر اس کا خون روکنے کی کوشش کی، مگر زخم گہرا تھا اور ٹانکوں کے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس قدر شاکڈ تھی کہ وہ ریسٹورنٹ کے حملے کے افراد کی فرسٹ ایڈ اور سالار کو گمسم دیکھتی رہی۔ وہ کیا کچھ کر سکتی تھی یا اسے کیا کرنا چاہیے تھا، اسے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ اگلے 5-7 منٹ میں پولیس اور ایمبولینس اور سکندر آگے پیچھے ہی پہنچے تھے۔ سکندر کے آتے ہی سالار نے امامہ کو گھر کی بجائے فوری طور پر کہیں اور بھیجنے کے لیے کہا۔ سکندر خود سالار کو ہاسپٹل لے کر جا رہے تھے۔ چاہنے کے باوجود وہ سالار سے یہ نہیں کہہ سکی کہ وہ اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ سکندر نے اسے فوری طور پر اپنے بڑے بھائی شاہ نواز کے گھر ڈرائیور اور پولیس کی سیکیورٹی میں بھجوایا تھا۔ شاہ نواز کی فیملی گھر پر نہیں تھی۔ اجرت میں انہوں نے نوکروں کو امامہ کا خیال رکھنے کی تاکید کی اور سکندر کی طرف چلے گئے۔ وہ بت کی طرح آ کر گیسٹ روم میں بیٹھ گئی۔ اسے سب کچھ ایک بھیانک خواب کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ سالار کو کسی نے چاقو کے ساتھ زخمی کیا تھا، یہ اس نے سن لیا تھا، مگر یہ اس کے باپ نے کیا تھا یا بھائیوں میں سے کسی نے، یہ وہ نہیں جان سکی تھی۔ ریسٹورنٹ کی سیکیورٹی نے ہاشم، وسیم اور عظیم کو پولیس کے آنے تک ایک کمرے میں بند کر دیا تھا، اور اس کے بعد اب آگے کیا ہونے والا تھا، اسے سوچتے ہوئے اپنا وجود مفلوج ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ابھی آئے ہوئے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ سالار کی کال آئی۔ تم پہنچ گئی ہو؟ اس نے امامہ کی آواز سنتے ہی کہا۔ ہاں، تم کہاں ہو؟ ابھی کلینک پر ہوں، سالار نے اس سے کہا۔ اور ابو؟ پاپا ساتھ ہیں میرے۔ سالار نے اس کے لفظوں پر غور نہیں کیا تھا۔ میں اپنے ابو کا پوچھ رہی ہوں، امامہ نے بے ساختہ کہا۔ وہ چند لمحے کچھ بول نہیں سکا۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس وقت امامہ کی ہاشم کے بارے میں تشویش بری لگی۔ وہ تینوں پولیس کی کسٹڈی میں ہیں، یہاں سے فارغ ہو کر اب ہم وہیں جائیں گے۔ امامہ کا دل ڈوبا۔ باپ اور بھائیوں کے حوالات میں ہونے کے تصور نے چند لمحوں کے لیے اسے سالار کے زخمی ہونے کے بارے میں بالکل لاپرواہ کر دیا۔ سالار پلیز انہیں معاف کر دو اور ریلیز کروا دو۔ سکندر اس وقت اس کے پاس تھے۔ وہ امامہ سے کچھ نہیں کہہ سکا، لیکن وہ خفا ہوا تھا۔ وہ اس سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے پریشان تھی۔ وہ زخمی تھا، لیکن اس نے یہ تک پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ اب وہ کیسا ہے اور اس کی بینڈیج ہو گئی یا زخم گہرا تو نہیں تھا۔ میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ اس نے کچھ کہنے کی بجائے فون بند کر دیا تھا۔ میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ اس نے کچھ کہنے کی بجائے فون بند کر دیا تھا۔ کلینک میں اس کی چیک اپ اور بینڈیج میں 1 گھنٹہ لگ گیا۔ خوش قسمتی سے اس کی کسی رگ یا شریان کو نقصان نہیں پہنچا تھا۔ کلینک میں ہی سکندر کی فیملی کے افراد نے پہنچنا شروع کر دیا، اور سالار کو سکندر کے اشتعال سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ معاملہ بہت سنجیدہ نوعیت اختیار کر گیا تھا۔ وہ بے حد ناراض ہونے کے باوجود اس معاملے کو ختم کرنے کا خواہشمند تھا، لیکن سکندر نہیں۔ شاہ نواز کی بیوی اور دونوں بہوئیں آدھے گھنٹے کے بعد گھر آئی تھیں، اور تب تک طیبہ بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ سکندر نے فی الحال اپنے گھر میں نہ رہنا بہتر سمجھا تھا۔
شاہنواز کی بیوی اور بہوؤں نے اگرچہ امامہ سے اس ایشو پر زیادہ بات نہیں کی تھی، لیکن وہ لاؤنج میں طیبہ اور ان لوگوں کی بلند آواز میں ہونے والی باتیں سنتی رہی۔ طیبہ بری طرح برہم تھی۔ وہ شاہنواز کے گھر آنے کے باوجود امامہ کے پاس نہیں آئی۔ وہ خود بھی اتنی ہمت نہیں کر سکی کہ باہر نکل کر ان کا سامنا کرتی۔ وہ بے حد غصے میں ہاشم مبین اور اس کے بھائیوں کو برا بھلا کہہ رہی تھی، اور وہ گیسٹ روم میں بیٹھی ہچکیوں سے روتے ہوئے یہ سب کچھ سنتی رہی۔ یہ طیبہ کے کڑوے کسیلے جملے یا خاندان کے سامنے ہونے والی سبکی نہیں تھی۔ یہ احساس تھا کہ ہاشم اور اس کے بھائی اس وقت حوالات میں بند تھے، اور نہ جانے ان کے ساتھ وہاں کیا سلوک ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی فیملی بے حد بارسوخ تھی، اور حوالات میں کوئی ان کے ساتھ عام مجرم کی طرح رویہ نہیں رکھ سکتا تھا، مگر وہ جانتی تھی اس کی فیملی کا حوالات میں رہنا ہی بے حد بے عزتی کا باعث تھا۔ اس نے دوبارہ سالار سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے پہلی بار اس کی کال نہیں لی اور دوسری بار اس کا سیل بند تھا۔ وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس نے اسی کی کال سے بچنے کے لیے فون بند کیا ہوگا۔ یہ دوسری بار ہوا تھا کہ اس نے اپنا سینڈ فون اس کی وجہ سے آف کیا ہوا تھا۔ کیوں پرسو نہ کروں اس کیس کو، انہیں چھوڑ دوں تاکہ اگلی بار وہ تمہیں شوٹ کر دیں۔ اس نے ہسپتال سے پولیس اسٹیشن جاتے ہوئے گاڑی میں سکندر سے کہا تھا۔ میں بات بڑھانا نہیں چاہتا، بات بڑھ چکی ہے، اور اس سب کی ابتدا بھی انہوں نے ہی کی ہے۔ سکندر بے حد مشتعل تھے۔ پاپا، وہ امامہ کی فیملی ہے، اس نے بالآخر کہا۔ نہیں، وہ امامہ کی فیملی تھی۔ انہیں اگر امامہ کی پرواہ ہوتی تو وہ اس کے شوہر پر کبھی ہاتھ نہ اٹھاتے، اور اگر انہیں امامہ کی پرواہ نہیں ہے تو امامہ کو بھی ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے بین السطور کہا تھا۔ سالار کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ یہ ایک حد تھی جو میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ پار کریں، لیکن انہوں نے یہ حد پار کر لی ہے۔ میری فیملی میں سے کسی کو تکلیف پہنچے گی تو میں ہاشم کی فیملی کو کسی سیف ہیون میں ہی نہیں رہنے دوں گا۔ I will pay them in the same coin۔ میں انہیں انہی کی زبان میں جواب دوں گا۔ یہ بات تم اپنی بیوی کو بھی بتا دو اور سمجھا بھی دو۔ پاپا پلیز، اس ایشو کو حل ہونا چاہیے، سالار نے باپ سے کہا تھا۔ سکندر کا مشتعل رویہ اسے خائف کرنے لگا تھا۔ وہ بے حد متحمل مزاج سے، لیکن اس وقت سالار ان کا ایک نیا روپ دیکھ رہا تھا۔ یہ خواہش ان کو کرنی چاہیے، صرف تب یہ مسئلہ حل ہوگا۔ ہاؤ ڈیئر ہی ٹچ مائی سن۔ اس کا خیال ہے کہ میں اسے برداشت کروں گا، یہ غنڈہ گردی۔ اب وہ مجھے پولیس اسٹیشن سے نکال کر دکھائے۔ انہیں ٹھنڈا کرنے کی اس کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ معاملہ کس حد تک بڑھ جائے گا اس کا اندازہ سالار کو نہیں تھا۔ اگلے 2 گھنٹوں میں جہاں اس کی فیملی پولیس اسٹیشن میں آ گئی تھی، وہاں ہاشم مبین کی بھی پوری فیملی وہاں موجود تھی۔ یہ صرف 2 بارسوخ فیملیز کا مسئلہ نہیں رہا تھا، یہ کمیونٹیز کا مسئلہ بن گیا تھا۔ اسلام آباد پولیس کے تمام اعلیٰ افسران اس معاملے کو حل کرانے کے لیے وہاں موجود تھے۔ ہاشم مبین کو سب سے بڑی مشکل اس ریسٹورنٹ کی انتظامیہ کی وجہ سے ہو رہی تھی جہاں یہ سب کچھ ہوا تھا۔ یہ سب کہیں اور ہوا ہوتا تو وہ بھی جواباً سالار اور اس کی فیملی کے خلاف 10 بار FIR رجسٹر کروا چکے ہوتے، لیکن ہال میں لگے سیکیورٹی کیمروں کی ریکارڈنگ ہاشم مبین کو ایک لمبے عرصے کے لیے جیل میں رکھنے کے لیے کافی تھی۔ ابتدائی غصے اور اشتعال کے دورے کے بعد بالآخر ہاشم فیملی نے واقعے کی سنگینی کو محسوس کرنا شروع کر دیا، مگر مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ سکندر فیملی کسی قسم کی لچک دکھانے پر تیار نہیں تھی۔ فجر تک وہاں بیٹھے رہنے کے بعد بھی مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلا، اور وہ بالآخر گھر واپس آ گئے۔ وہ واپسی پر سارے راستے سکندر کو کیس واپس لینے پر قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور اس میں ناکام رہا تھا۔ سکندر اب اس معاملے میں اپنے بھائیوں کو شامل کرنے کے بعد سب کچھ اتنے آرام سے ختم کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ وہ شاہنواز کے گھر آنے سے پہلے اپنے گھر سے اپنے اور امامہ کے کچھ کپڑے لے آیا تھا۔ شاہنواز کے گھر گیسٹ روم میں داخل ہوتے ہی امامہ نے اس سے پوچھا تھا، ابو اور بھائی ریلیز ہو گئے؟ اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ تو واحد چیز جس کی اسے پرواہ تھی وہ صرف اتنی تھی کہ اس کے باپ اور بھائی رہا ہو جائیں۔ اس کا زخم کیسا تھا، اس کی طبیعت ٹھیک تھی، اسے ان میں سے جیسے کسی چیز کی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ نہیں، اور ہوں گے بھی نہیں۔ وہ بے حد خفگی سے کہتے ہوئے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے واش روم میں گیا تھا۔ پین کلرز لینے کے باوجود اس وقت تک جاگتے رہنے کی وجہ سے اس کی حالت واقعی خراب تھی، اور رہی سہی کسر امامہ کے عدم توجہی نے پوری کر دی تھی۔ وہ پولیس اسٹیشن میں ہیں؟ اس کے واش روم سے نکلتے ہی اس نے سرخ سوجی بھی آنکھوں کے ساتھ اس سے پوچھا تھا۔ وہ جواب دیے بغیر بیڈ پر کروٹ کے بل لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیس واپس لے لو سالار، انہیں معاف کر دو۔ اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے
ملتجانہ انداز میں اس سے کہا۔ سالار نے آنکھیں کھول دیں۔ امامہ میں اس وقت سونا چاہتا ہوں، تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ میرے ابو کی کتنی عزت ہے شہر میں، وہ وہاں کیسے ہوں گے اور کیسے برداشت کر رہے ہوں گے یہ سب کچھ۔ وہ رونے لگی تھی۔ عزت صرف تمہارے ابو کی ہے، میری، میرے باپ، میرے فیملی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ وہ بے ساختہ کہہ گیا تھا۔ وہ سر جھکائے ہونٹ کاٹتے ہوئے روتی رہی۔ یہ سب میرا قصور ہے، میری وجہ سے ہوا ہے یہ سب کچھ۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تمہارے پاس ہر چیز کی وجہ صرف شادی ہے۔ تم مجھ سے شادی کر کے جہنم میں آ گئی ہو۔ شادی نہ ہوئی ہوتی تو جنت میں ہوتی تم، ہے نا؟ وہ بری طرح برہم ہوا تھا۔ میں تمہیں تو الزام نہیں دے رہی، میں تو، اس نے خائف ہوتے ہوئے کچھ کہنا چاہا تھا۔ شو می سم لائلٹی ماما، ویسی وفاداری جیسی تم اپنے باپ اور بھائیوں کے لیے دکھا رہی ہو۔ وہ بول نہیں سکی تھی۔ اس نے جیسے اسے جوتا کھینچ مارا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ اسے کبھی اتنی ہرٹ کرنے والی بات کہہ سکتا تھا، لیکن وہ اسے کہہ رہا تھا۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر اس کے بستر سے اٹھ گئی۔ سالار نے اس کو روکنے کی بجائے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ دوبارہ اس کی آنکھ دوپہر 12:30 بجے کندھے میں ہونے والے تکلیف کی وجہ سے کھلی تھی۔ اسے ٹیمپریچر بھی ہو رہا تھا، کندھے کو حرکت دینا مشکل ہو رہا تھا، اور بستر سے اٹھتے ہوئے اس کی نظر امامہ پر پڑی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ رک کے بغیر واش روم میں چلا گیا۔ نہا کر تیار ہونے کے بعد وہ باہر نکلا اور امامہ سے کوئی بات کہے بغیر وہ بیڈ روم سے چلا گیا۔ اسے اپنا آپ وہاں اجنبی لگنے لگا تھا۔ وہ واحد شخص تھا جو اس کی سپورٹ تھا، اور وہ بھی اس سے برگشتہ ہو رہا تھا۔ میں کیس واپس لے رہا ہوں، لنچ ٹیبل پر بیٹھے اس نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا۔ پورے ٹیبل پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ وہاں سکندر کے ساتھ ساتھ شاہ نواز اور ان کی فیملی بھی تھی۔ میں نے اس پورے معاملے کے بارے میں سوچا ہے، اور طیبہ نے بے حد تلخی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ تم سوچنا کب کا چھوڑ چکے ہو، یہ تمہاری بیوی کی پڑھائی ہوئی پٹی ہوگی۔ ممی امامہ کو اس پوری ایکویشن میں سے نکال دیں۔ اچھا تو پھر تم اسے طلاق دے دو، یہ سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ ماں کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے ہاتھ میں پکڑا کانٹا رکھ دیا۔ یہ میں نہیں کر سکتا، اور یہ میں کبھی کروں گا بھی نہیں۔ تو پھر ہم بھی وہ نہیں کریں گے جو تم چاہتے ہو۔ امامہ کا باپ اور بھائی جیل میں ہی رہیں گے۔ طیبہ نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ یہ سارا معاملہ کتنا بڑھ چکا ہے؟ کیس واپس لینے کا مطلب ان کو شے دینا ہے۔ تم پوری فیملی کو خطرے میں ڈال رہے ہو۔ شاہ نواز نے مداخلت کی۔ رسک تو کیس چلنے کی صورت میں بھی ہوگا، بلکہ زیادہ ہوگا۔ یہ کیس تو مسئلہ کا حل نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اس سے پوری فیملی کی کتنی لعنت ملامت اسے ملنے والی تھی۔ وہ سب کچھ اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ وہ امامہ کو خوش کر سکتا تھا یا اپنی فیملی کو، اور اپنی فیملی کو ناخوش کرنا اس کے لیے بہتر تھا۔ وہ اندر کمرے میں بیٹھی باہر سے آنے والی آوازیں سن رہی تھی، لیکن اب وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ملازم بالآخر اسے کھانے کے لیے پوچھنے آیا، اور وہ شدید بھوک کے باوجود نہیں گئی۔ وہ لنچ ٹیبل پر بیٹھنے کی اس وقت ہمت ہی نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس سے بھوکا مرنا زیادہ بہتر تھا۔ وہ رات کے 9 بجے تک اسی طرح کمرے میں بیٹھی رہی۔ سالار کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، کوئی کال، کوئی میسج۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھکن کے عالم میں کب سو گئی اسے اندازہ نہیں ہوا۔ رات گئے اس کی آنکھ سالار کے کندھا ہلانے پر کھلی تھی۔ وہ ہڑبڑا گئی تھی۔ اٹھ جاؤ، ہمیں جانا ہے۔ وہ کمرے سے اپنی چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بیٹھی اپنی آنکھیں رگڑتی رہی۔ کیس واپس لے لیا ہے میں نے، تمہاری فیملی ریلیز ہو گئی ہے۔ وہ ٹھٹکی تھی۔ وہ بیگ کی زپ بند کر رہا تھا۔ کسی نے جسے ماما کے کندھوں سے منو بوجھ ہٹایا تھا۔ اس کے چہرے پر آنے والے اطمینان وہ بھی نوٹس کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس کے پیچھے باہر لاؤنج میں آتے ہوئے اس نے ماحول میں موجود تناؤ اور کشیدگی محسوس کی تھی۔ شاہ نواز اور سکندر دونوں بے حد سنجیدہ تھے، اور طیبہ کے ماتھے پر شکنیں تھیں۔ وہ نروس ہو گئی تھی۔ وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے اس نے صرف اپنے لیے نہیں، شاہ نواز کے رویے میں سالار کے لیے بھی سرد مہری محسوس کی تھی۔ وہ سالار کے ساتھ جس گاڑی میں بھی تھی اسے ڈرائیور چلا رہا تھا۔ سکندر اور طیبہ دوسری گاڑی میں تھے۔ سالار پورا راستہ کھڑکی سے باہر دیکھتا کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ وہ وقفے وقفے سے اسے دیکھنے کے باوجود اسے مخاطب کرنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ گھر پہنچنے کے بعد بھی سب کی خاموشی اور سرد مہری ویسی ہی تھی۔ سالار سکندر اور طیبہ کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھ گیا، اور وہ کمرے میں چلی آئی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ملازم اسے کھانے پر بلانے آیا تھا۔ تم مجھے یہیں پر کھانا دے دو۔ وہ بھوک اس قدر شدید تھی کہ اس بار وہ کھانے سے انکار نہیں کر سکی۔ ملازم کی واپسی 2 منٹ میں بعد ہی ہو گئی تھی۔ سالار صاحب کہہ رہے ہیں آپ باہر سب کے ساتھ آ کر کھانا کھائیں۔ وہ کچھ دیر بیٹھی رہی۔
یہ بلاوا کچھ غیر متوقع تھا۔ ٹیبل پر سکندر طیبہ اور گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا اس وقت بہت مشکل تھا۔ وہ کھانا اندر لانے کے لیے نہ کہہ چکی ہوتی تو اس وقت بھوک نہ ہونے کا بہانہ بنا دیتی، لیکن اب یہ مشکل تھا۔ ہمت کرتے ہوئے جب وہ بالآخر ڈائننگ روم میں آئی تو سب ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ کامران کی بیوی زویا طیبہ سے کچھ بات کر رہی تھی۔ اس کی آمد پر کوئی خاص رد عمل نہیں ہوا، صرف سالار اپنی پلیٹ میں کچھ ڈالے بغیر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بیٹھنے پر اسی نے اس سے پوچھتے ہوئے چاول کی ڈش اس کی طرف بڑھائی تھی، اور پھر کھانے کے دوران وہ بغیر پوچھے کچھ نہ کچھ اس کی طرف بڑھاتا گیا۔ وہ ٹیبل پر ہونے والی بات چیت خاموشی سے سنتی رہی اور شکر ادا کرتی رہی کہ وہ اس سے متعلقہ نہیں تھی۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایشو اب اس کے لیے زیر بحث نہیں تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی اس حوالے سے ان سب کی لعنت و ملامت سمیٹ چکا تھا۔ ماحول آہستہ آہستہ نارمل ہو رہا تھا۔ طوفان گزرنے کے بعد اب اس کے اثرات بھی معدوم ہونے لگے تھے۔ وہ کھانے کے بعد بیڈ روم میں سالار کے ساتھ ہی آئی۔ وہ ایک بار پھر بات چیت کیے بغیر بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ اندھیرے میں کچھ دیر بستر پر بیٹھی رہی، پھر اس نے جیسے مصالحت کی پہلی کوشش کی۔ سالار آنکھیں بند کیے، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس کا جواب دے یا نہ دے۔ سالار بولو، اس نے بالآخر کہا۔ زخم گہرا تو نہیں تھا؟ نرم آواز سے اس نے پوچھا۔ کون سا والا؟ ٹھنڈے لہجے میں کیا ہوا وہ سوال اسے لاجواب کر گیا تھا۔ تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے سوال بدلا تھا۔ اگر ہو بھی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا زخم ہے، میرا درد ہے۔ اس جواب نے اسے لاجواب کیا تھا۔ بخار ہو رہا ہے تمہیں کیا؟ اس کا ہاتھ کندھے سے ہٹ کر پیشانی پر گیا تھا۔ بات بدلنے کے لیے وہ اور کیا کرتی؟ اس کا ہاتھ پیشانی سے ہٹاتے ہوئے سالار نے اسی ہاتھ سے سائڈ ٹیبل لیمپ آن کیا۔ امامہ، تم وہ کیوں نہیں پوچھتی جو پوچھنا چاہتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے کہا تھا۔ وہ چند لمحے اسے بے بسی سے دیکھتی رہی، پھر اس نے جسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، ابو سے کیا بات ہوئی تمہاری؟ وہ بتاؤں جو میں نے ان سے کہا یا وہ جو انہوں نے مجھ سے کہا؟ انداز اب بھی تیکھا تھا۔ انہوں نے کیا کہا تم سے؟ اس نے جواب میں ہاشم مبین کی گالیوں کو بے حد بلنٹ انداز میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں گالیوں کا نہیں پوچھ رہی، انہوں نے ویسے کیا کہا تھا تم سے؟ اس نے کچھ خفگی اور سرخ چہرے کے ساتھ اس کی بات کاٹ دی تھی۔ اوہو سوری، ان کی گفتگو میں 70% گالیاں تھیں۔ اگر میں بہت مختصر بھی کروں تو بھی کتنا ایڈٹ کر سکتا ہوں؟ بہرحال باقی باتوں میں انہوں نے مجھے کہا کہ میں سور ہوں لیکن کتے جیسی موت مروں گا، اور جو کچھ میں نے اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہے وہ میری بیٹی اور بہن کے ساتھ ہو۔ اس کے لیے وہ خصوصی طور پر دعا یا بد دعائیں فرمائیں گے۔ تمہارے لیے بھی ان کے لیے کچھ پیغام ہے، لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں تمہیں دوں۔ یہ تھی ان کی گفتگو۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ گنگ بیٹھی اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ اپسیٹ تھا، اس کا اندازہ لگانا آسان تھا، لیکن وہ کتنا ہرٹ ہوا تھا یہ بتانا مشکل تھا۔ انہوں نے تم سے ایکسکیوز نہیں کی؟ بھرائی ہوئی آواز میں اس نے پوچھا تھا۔ کی تھی انہوں نے۔ انہیں بڑا افسوس تھا کہ ان کے پاس اس وقت کوئی پسٹل کیوں نہیں تھا یا کوئی اچھا والا چاقو، کیونکہ وہ مجھے صحیح سلامت دے کر بے حد ناخوش تھے۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ پھر تم نے کیس کیوں ختم کیا؟ تمہارے لیے کیا، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ سر جھکا کر رونے لگی تھی۔ میں تم سے اور تمہاری فیملی سے کتنی شرمندہ ہوں میں نہیں بتا سکتی تمہیں۔ اس سے تو اچھا تھا کہ وہ مجھے مار دیتے۔ میں نے تم سے کوئی شکایت کی ہے؟ وہ سنجیدہ تھا۔ نہیں، لیکن تم مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہے، کوئی بھی نہیں کر رہا۔ میں کل رات سے خوار ہو رہا ہوں، پریشان تھا۔ مجھے تو تم رہنے دو، مجھے تم سے اس حوالے سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن جہاں تک میری فیملی کا تعلق ہے تو تھوڑا بہت تو ریئیکٹ کریں گے وہ۔ دیٹس بٹ نیچرل۔ وہ 4 ہفتے گزریں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس نے انسانیت سے کہا تھا۔ امامہ نے بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میری کوئی عزت نہیں کرتا، سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ کسی نے تم سے کچھ کہا؟ پاپا نے، ممی نے یا کسی اور نے؟ کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن سالار نے پھر اس کی بات کاٹ دی۔ اور کوئی کچھ کہے گا بھی نہیں تمہیں۔ جس دن کوئی تم سے کچھ کہے تب تم کہنا کہ تمہاری کوئی عزت نہیں کرتا۔ وہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ میں کبھی اپنے باپ کے گھر میں بھی لے کر نہ آتا اگر مجھے یہ خدشہ ہوتا کہ یہاں تمہیں عزت نہیں ملے گی۔ تم سے شادی جیسے بھی ہوئی ہے، تم میری بیوی ہو، اور ہمارے سرکل میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے یہ پتہ نہیں ہے۔ اب یہ رونا دھونا بند کر دو، اس نے قدرے جھڑکنے والے انداز میں اس سے کہا۔
6:30 کی فلائٹ ہے، سو جاؤ اب۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ اسے بتا نہیں سکتی تھی کہ اس نے 1.5 دن میں جان لیا تھا کہ وہ دنیا میں کتنی محفوظ یا غیر محفوظ تھی۔ اس کے پاؤں کے نیچے زمین اس کے وجود کی وجہ سے تھی۔ اس کے سر پر سایہ دینے والا آسمان بھی اسی کی وجہ سے تھا۔ اس کا نام اس کے نام سے ہٹ جاتا تو دنیا میں کوئی اس کے لیے کھڑا ہونے والا نہیں تھا۔ زندگی میں اس سے کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ اس کی مدد اور سہارے کے لیے محتاج رہی تھی، اور اس تعلق کے بعد یہ محتاجی بہت بڑھ گئی تھی۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی تھی، یہ پرواہ کیے بغیر کہ اس کے سر رکھنے سے اس کے کندھے میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ وہ جانتی تھی وہ اسے کبھی نہیں ہٹائے گا، اور سالار نے اسے نہیں ہٹایا تھا۔ بازو اس کے گرد حمائل کرتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے لائٹ آف کر دی۔ ممی ٹھیک کہتی ہیں۔ اس کے سینے پر سر رکھے اس نے سالار کو بڑبڑاتے سنا۔ کیا؟ وہ چونکی تھی۔ تم نے مجھ پر جادو کیا ہوا ہے، وہ ہنس پڑی تھی۔ اس واقعے کے بعد اگلے چند ہفتے وہ لاہور میں کچھ محتاط رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسے ہر ڈر خوف ختم ہونے لگا۔ امامہ کی فیملی کی طرف سے اس بار اس طرح کی دھمکیاں بھی نہیں ملی تھیں جیسی امامہ کے گھر سے چلے جانے پر سکندر کی فیملی کو ملتی رہی تھی۔ فوری اشتعال میں آ کر ہاشم اور اس کے بیٹے ان پر حملہ کرنے کی غلطی تو کر بیٹھے تھے، لیکن بہت جلدی انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ امامہ کو زبردستی واپس لے جانا اب ان کے مسائل کو بڑھا سکتا تھا، کم نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جھوٹ جو امامہ کے حوالے سے انہوں نے اپنے حلقہ احباب میں بول رکھے تھے، ان کے کھل جانے کا مطلب رسوائی اور جگہ ہنسائی کے علاوہ کچھ نہ ہوتا۔ ایک پردہ پڑا ہوا تھا، اسے پڑا رہنے دینا زیادہ سمجھداری تھی۔ ان کا واسطہ سکندر جیسی فیملی سے نہ پڑتا تو وہ اس معاملے پر اپنی انا کو اتنا نیچے نہ لاتے، لیکن یہاں اب مجبوری تھی۔ پولیس اسٹیشن میں تصفیے کے بعد کے دوران سکندر نے ہاشم مبین کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ سالار اور امامہ کو کسی بھی طرح پہنچنے والے نقصان کی ذمہ داری وہ ہاشم کے خاندان کے علاوہ کسی دوسرے پر نہیں ڈالیں گے۔ عام حالات میں ہاشم اس بات پر مشتعل ہوتے، لیکن ایک رات حوالات سے نکلنے کے لیے ہر طرح کے اثر و رسوخ استعمال کر کے ناکام ہونے کے بعد ان کا جوش ہوش میں تبدیل ہونے لگا تھا۔ جہاں تک سالار اور امامہ کا تعلق تھا، ان کے لیے یہ سب کچھ بلیسنگ ان ڈسگائز سے، یعنی شر خیر سے تھا۔ وہ خدشات جن کا شکار وہ اسلام آباد میں قیام کے دوران ہوتے تھے، وہ ایسا ایسا غائب ہونے لگے تھے، اور یہ خاص طور پر امامہ کے لیے معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ ابھی کبھی اتنی آزادی کے ساتھ رہ سکے گی۔ سالار نے ٹھیک کہا تھا، چند ہفتوں میں اس کی فیملی کا رویہ پھر پہلے جیسا ہی ہو گیا تھا، حتیٰ کہ طیبہ کی تلخی بھی ختم ہو گئی تھی اور اس میں زیادہ ہاتھ امامہ کا ہی تھا۔ وہ فطرتاً صلحجو اور فرما بردار تھی۔ رہی سہی کسر اس کے حالات نے پوری کر دی تھی۔ پیچھے میکا ہوتا تو شاید کوئی بات بری لگنے پر وہ بھی اس طرح موڈ آف کرتی جس طرح سکندر کی دوسری بہویں کبھی کبھار کرتی تھیں، مگر پیچھے بیگیج کے سوا کچھ نہیں تھا، اور احسان مند ہونے کے لیے اتنا بھی بہت تھا کہ وہ اس شخص کی فیملی تھی جو اسے سر پر اٹھائے پھرتا تھا۔ کوئی وسیم ہاشم صاحب ملنا چاہ رہے ہیں آپ سے۔ اپنے آفس کی کرسی میں جھولتا سالار کچھ دیر کے لیے ساکت ہو گیا تھا۔ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنے کانٹیکٹس کی لسٹ کھنگالی تھی، اور وہاں صرف ایک وسیم ہاشم تھا۔ اسلام آباد سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دوست ہیں، ریسیپشنسٹ نے مزید بتایا۔ بھیج دو۔ اس نے انٹر کام رکھ دیا اور خود سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آج کے دن وہ ایسے کسی وزٹ کے لیے تیار نہیں تھا۔ وسیم کے وہاں آنے کا مقصد تھا دونوں خاندانوں کے درمیان ہونے والے جھگڑے کو چند ہفتے گزر چکے تھے۔ وہ چند لمحوں تک سوچتا رہا، پھر اپنی کرسی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ تبھی وسیم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں ساکت ہوئے تھے، پھر سالار نے ہاتھ بڑھایا۔ وسیم نے بھی ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ ایک طویل عرصے کے بعد ان دونوں کے درمیان ہونے والی وہ پہلی ملاقات تھی۔ کیا لوگے؟ چائے، کافی؟ سالار نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، میں صرف چند منٹ کے لیے آیا ہوں، وسیم نے جواباً کہا۔ وہ دونوں کسی زمانے میں بہت گہرے دوست تھے، لیکن اس وقت ان کے درمیان جو موجود تکلف کی دیوار کو ختم کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ سالار نے دوبارہ کچھ پوچھنے کی بجائے انٹرکام اٹھا کر چائے کا آرڈر دے دیا۔ امامہ کیسی ہے؟ اس کے ریسیور رکھتے ہی وسیم نے پوچھا۔ شی از فائن، سالار نے نارمل انداز میں جواب دیا۔ میں اس سے ملنا چاہتا تھا۔ ایڈریس تھا میرے پاس تمہارے گھر کا، لیکن میں نے سوچا پہلے تم سے پوچھ لوں، وسیم نے بہت جتانے والے انداز میں اس سے کہا۔ ظاہر ہے تمہیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ میں کہاں کام کر رہا ہوں، تو ہوم ایڈریس جاننا زیادہ مشکل تو نہیں ہے، سالار نے بہت معمول کے لہجے میں اس سے کہا۔ میں ملنا چاہتا ہوں اس سے، وسیم نے کہا۔ مناسب تو شاید نہ لگے، لیکن پھر بھی پوچھوں گا تم سے۔ کس لیے؟ سالار نے جواباً بڑے فرینک انداز میں کہا۔ کوئی وجہ نہیں ہے میرے پاس،
وسیم نے جواب دیا۔ اس دن ریسٹورنٹ میں جو چٹ وہ تم نے بھیجی تھی میں جانتا ہوں۔ سالار نے اس کی بات کاٹی تھی۔ وسیم ایک لمحے کے لیے بول نہیں سکا، پھر اس نے کہا تم نے اور امامہ نے جو کچھ کیا وہ بہت غلط کیا۔ وسیم چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولنے لگا تھا۔ سالار نے اس کی گفتگو میں مداخلت نہیں کی تھی۔ لیکن اب جو بھی ہوا وہ ہو چکا ہے، میں امامہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تمہاری فیملی کو پتہ ہے؟ سالار نے پوچھا۔ نہیں، انہیں پتہ چلے گا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ سالار اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ اس کا سچ اور جھوٹ نہیں جان سکتا تھا۔ اس کی نیت کیا تھی وہ یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ اور امامہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، وہ یہ ضرور جانتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس رات وسیم نے اسے اور امامہ ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ کر اسے باپ بھائی کے دیکھے جانے سے پہلے متنبع کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن سالار کے لیے پھر بھی یہ مشکل تھا کہ وہ اسے امامہ سے ملنے کی اجازت دے دیتا۔ اس میل جول کا پتہ چلنے پر امامہ کی فیملی کے لیے اسے نقصان پہنچانا بہت آسان ہو جاتا۔ وہ اگر اس کے اپارٹمنٹ تک پہنچ سکتے تھے تو وہاں سے امامہ کو کہیں اور لے جانا بھی مشکل نہیں تھا۔ وہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ وسیم کسی غلط ارادے سے اس کے پاس نہیں آیا، لیکن پھر بھی وہ رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وسیم میں نہیں سمجھتا کہ اب اس کا کوئی فائدہ ہے، اس نے بالآخر بہت صاف الفاظ میں اس سے کہا۔ امام میرے ساتھ خوش ہے، اپنی زندگی میں سیٹلڈ ہے، میں نہیں چاہتا وہ اپسیٹ ہو یا اسے کوئی نقصان پہنچے۔ میں نہ تو اس کو اپسیٹ کرنا چاہتا ہوں نہ ہی نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، میں بس کبھی کبھار اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وسیم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کچھ بےتابی سے کہا۔ میں اس پر سوچوں گا وسیم، لیکن یہ بڑا مشکل ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی استعمال کرے۔ وسیم نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں بھی نہیں چاہتا کہ اس کو کوئی نقصان پہنچے۔ ایسی کوئی خواہش ہوتی تو اتنے سالوں میں تم سے پہلے رابطہ کرتا۔ میں جانتا تھا وہ تم سے شادی کر کے گھر سے گئی ہے، تم انوالو تھے پورے معاملے میں، لیکن میں نے اپنی فیملی کو کبھی یہ نہیں بتایا۔ سالار ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، پھر اس نے کہا وہ اتنے عرصے سے میرے ساتھ نہیں تھی، نہیں ہوگی، لیکن وہ تم سے شادی کر کے گئی تھی، یہ میں جانتا تھا۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ سالار اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کے دوستوں کا سرکل تقریباً ایک ہی تھا، اور اس میں اگر کسی نے امامہ اور اس کی شادی کے حوالے سے یہ کچھ حقیقی اطلاعات وسیم کو دے دی تھی تو یہ کوئی اتنی حیرت انگیز بات نہیں تھی۔ میں سوچوں گا وسیم، سالار نے بحث کرنے کی بجائے پھر وہی جملہ دہرایا۔ وسیم مایوس ہوا تھا۔ میں 2 دن کے لیے لاہور آیا ہوں اور یہ میرا کارڈ ہے، میں اس سے واقعی ملنا چاہتا ہوں۔ وسیم نے مزید کچھ کہے بغیر جیب سے ایک کارڈ نکال کر ٹیبل پر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس رات وہ خلاف معمول کچھ زیادہ خاموش تھا، یہ ماما نے نوٹس کیا تھا، لیکن اس سے وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح آفس میں کام کے پریشر کو ذمہ دار گردانا تھا۔ وہ کھانے کے بعد کام کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح اسٹڈی روم میں جانے کی بجائے اس کے پاس لاؤنج میں صوفے پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا، پھر وہ بھی ٹی وی دیکھنے لگا۔ 5-10 منٹ کی خاموشی کے بعد امامہ نے بالآخر ایک گہرا سانس لے کر اس سے کہتے سنا، امامہ اگر تم وعدہ کرو کہ تم خاموشی سے تحمل سے میری بات سنو گی، آنسو بہائے بغیر، تو مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی، وہ بہت سنجیدہ تھا۔ کیا کہنا ہے؟ وہ کچھ حیران تھی۔ وسیم تم سے ملنا چاہتا ہے، اس نے بلا تمہید کہا۔ وہ ہل نہیں سکی۔ وسیم میرا بھائی، امامہ نے بالآخر کہا۔ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ سالار نے سر ہلایا، پھر وہ اسے اپنی اور اس کی آج کی ملاقات کی تفصیل بتانے لگا۔ ان تفصیلات کے دوران برسات شروع ہو چکی تھی۔ سالار نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا۔ تحمل کے علاوہ وہ اور کس چیز کا مظاہرہ کر سکتا تھا؟ تم نے کیوں اسے یہاں نہیں آنے دیا؟ تم مجھ سے ساتھ لے کر آتے۔ اس نے ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روتے ہوئے گفتگو کے درمیان میں ہی اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے پتا تھا وسیم مجھے معاف کر دے گا، وہ بھی مجھے اتنا ہی مس کرتا ہوگا جتنا میں اسے کرتی ہوں۔ میں تم سے کہتی تھی نا کہ وہ… سالار نے اس کی بات کاٹی۔ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے امامہ، میں نہیں جانتا وہ کیوں ملنا چاہتا ہے تم سے، لیکن اس کے لیے تمہارے ساتھ ملنے کے بڑے نقصان دہ نتائج ہو سکتے ہیں۔ سالار اس کے آنسوؤں سے متاثر ہوئے بغیر بولا تھا۔ وہ وسیم کے حوالے سے واقعی کچھ خدشات کا شکار تھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، مجھے پتا ہے کچھ نہیں ہوگا، وہ بہت اچھا ہے، تم اسے فون کر کے ابھی بلا لو۔ میں کل اسے بلواؤں گا، لیکن وہ اگر کبھی اکیلے یہاں آنا چاہے تو یا تمہیں کہیں بلائے تو تم نہیں جاؤ گی، سالار نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اور میں ایک بار پھر دہرا رہا ہوں، نہ وہ یہاں اکیلا آئے گا نہ تم اس کے فون کرنے پر کہیں جاؤ گی، سالار نے بڑی سختی سے اسے تاکید کی تھی۔
میں اس کے بلانے پر کہیں نہیں جاؤں گی، لیکن اس کے یہاں آنے پر کیوں اعتراض ہے تمہیں؟ اس نے احتجاج کیا۔ وہ میرے گھر پر ہوتے ہوئے آئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ اکیلا یہاں نہ آئے۔ وہ تو خیر میں نیچے سیکیورٹی والوں کو بھی بتا دوں گا۔ وہ میرا بھائی ہے سالار۔ امامہ کو بے عزتی محسوس ہوئی۔ جانتا ہوں، اس لیے تم سے یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں۔ میں تمہارے حوالے سے اس پر یا کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا، لیکن تم مجھے بس یہ بتاؤ تمہیں اس سے ملنا ہے یا نہیں۔ اگر تمہیں بحث کرنی ہے اس ایشو پر تو بہتر ہے وسیم آئے ہی نہیں۔ سالار نے اسے جملہ مکمل نہیں کرنے دیا۔ ٹھیک ہے، میں اسے اکیلے نہیں بلاؤں گی یہاں۔ اس نے آنکھیں رگڑتے ہوئے فوراً سے بستر گھٹنے ٹیک دیے۔ مجھے اس سے فون پر بات کرنی ہے۔ سالار نے کچھ کہنے کی بجائے وسیم کا وزٹنگ کارڈ لا کر اسے دے دیا۔ وہ خود اسٹڈی روم میں چلا گیا تھا۔ چند بار بیل ہونے پر وسیم نے فون اٹھایا تھا اور اس کی آواز سنتے ہی ماما کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا لگا تھا۔ ہیلو، میں ماما ہوں۔ وسیم دوسری طرف کچھ دیر بول نہیں سکا تھا، اور پھر جب بولنے کے قابل ہوا تب تک اس کی آواز بھی بھرانے لگی تھی۔ 2 گھنٹے تک ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے رہے تھے، بے ہنگم، بے ربط، بے مقصد، خاموشی کے لمبے وقفوں والی گفتگو۔ لیکن اس گفتگو میں کوئی گلے شکوے نہیں تھے، کوئی ملامت مذمت نہیں تھی۔ وقت اب اتنا آگے گزر چکا تھا کہ یہ سب کہنا بیکار تھا۔ وسیم شادی کر چکا تھا اور اس کے 3 بچے تھے۔ فیملی میں اور بھی بہت سے افراد کا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اضافے کی تفصیلات سنتی رہی۔ سالار 2 گھنٹے کے بعد اسٹڈی سے نکلا تھا اور اس وقت بھی وہ لاؤنج میں فون سے کان لگائے، سرخ آنکھوں اور ناک کے ساتھ فون پر وسیم سے گفتگو میں مصروف تھی۔ وہ اس کے پاس سے گزر کر بیڈ روم میں گیا تھا اور اسے یقین تھا امامہ نے اسے ایک بار بھی سر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ سونے کے لیے بیڈ پر لیٹنے کے بعد بھی بہت دیر تک اس نئی ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہو رہا تھا یا غلط۔ وہ امامہ کا کوئی دوسرا بھائی ہوتا تو وہ کبھی امامہ سے اس کا رابطہ نہ کرواتا، لیکن وسیم کے حوالے سے وہ تحفظات رکھنے کے باوجود کسی حد تک کچھ نرم گوشہ رکھنے پر مجبور تھا۔ اگر اس کی فیملی کا ایک فرد بھی اس کے ساتھ کچھ رابطہ رکھتا تو وہ جانتا تھا کہ امامہ ذہنی طور پر بہت بہتر محسوس کرے گی۔ اپنے پیچھے اپنی فیملی کی عدم موجودگی کا جو احساس کمتری وہ لیے ہوئے تھی، وہ اتنے مہینوں کے بعد کم از کم سالار سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ وسیم اگلے دن 2 بجے آیا تھا اور 2 بجے تک امامہ کے گھر میں کسی مرد کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہوا تھا۔ وہ ملازمہ کے ساتھ کھانا تیار کرتے ہوئے اس سے اپنی فیملی کی باتوں میں مصروف تھی۔ اس تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ جو اسے رات وسیم کو سے ملی تھی، اس نے پہلی بار اسے ملازمہ کے ساتھ اتنے جوش و جذبات سے بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ حیران کی اس کیفیت کو اتنے مؤثر طریقے سے بیان نہیں کر پائی۔ وسیم کا استقبال اس نے سالار سے بھی پہلے دروازے پر کیا تھا۔ بہن اور بھائی کے درمیان ایک جذباتی سین ہوا تھا، جس میں سالار نے دونوں سے تسلی کے چند الفاظ کہہ کر کچھ کردار ادا کیا تھا۔ اس کے بعد 6:30 بجے وسیم کی موجودگی تک وہ ایک خاموش تماشائی کا رول ادا کرتا رہا تھا۔ وہ کھانے کی ٹیبل پر موجود ضرور تھا، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا وہاں ہونا یا نہ ہونا برابر تھا۔ امامہ کو بھائی کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آ رہا تھا، نہ کسی اور کا ہوش تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ٹیبل پر موجود ہر ڈش اپنے ہاتھوں سے وسیم کو کھلائے۔ اتنے مہینوں میں یہ پہلا موقع تھا کہ ماما نے کھانے کی ٹیبل پر اسے کچھ سرو نہیں کیا تھا۔ وہ اس کا بچپن کا دوست تھا، لیکن یہ بھی پہلا موقع تھا کہ وہاں اس کے ہوتے ہوئے بھی وسیم اور اس کے درمیان صرف چند رسمی جملوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ پھر وہ اور امامہ آپس میں گفتگو کرتے رہے تھے۔ امامہ، یہ وسیم نامہ بند ہو سکتا ہے اب؟ وہ تیسرا دن تھا جب ڈنر پر بالآخر سالار کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ وہ 3 دنوں سے مسلسل ناشتے، ڈنر اور رات سونے سے پہلے صرف وسیم کی باتیں ہر بار سن رہا تھا۔ امامہ بری طرح وسیم پر فدا تھی۔ یہ سالار کو اندازہ تھا کہ وہ وسیم سے ملنے کے بعد خوش ہوگی، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی خوشی کی اس انتہا کو پہنچے گی کہ خود اسے مسئلہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ مطلب یہ کہ دنیا میں وسیم کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جن کی تمہیں پرواہ کرنی چاہیے، سالار نے اسے انڈائریکٹ انداز میں کہا۔ تمہیں میرا وسیم کے بارے میں باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا؟ اس نے جیسے یکدم کوئی اندازہ لگایا، اور اس کے لہجے میں ایسی بے یقینی تھی کہ وہ ہاں نہیں کہہ سکا۔ میں نے کب کہا کہ مجھے برا لگتا ہے؟ ویسے ہی کہہ رہا ہوں تمہیں۔ وہ بے ساختہ بات بدل گیا۔ ہاں، میں بھی یہ سوچ رہی تھی، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ تمہارا بیسٹ فرینڈ ہے۔ وہ ایک دم مطمئن ہوئی۔ سالار اس سے نہیں کہہ سکا کہ وہ اس کا بیسٹ فرینڈ ہے، نہیں کبھی تھا۔ تمہارے بارے میں بہت کچھ بتاتا تھا وہ۔ سالار کھانا کھاتے کھاتے رکا۔ میرے بارے میں کیا؟ سب کچھ، وہ سی روانی سے بولی۔ سالار کے پیٹ میں گرہیں پڑیں۔ سب کچھ کیا؟
مطلب جو کچھ بھی تم کرتے تھے، سالار کی بھوک اڑی تھی مثلاً، وہ پتہ نہیں اپنے کن خدشات کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ سوچ میں پڑی، جیسے تم جس سے ڈرگز لیتے تھے ان کے بارے میں، اور جب تم لاہور میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ریڈ لائٹ ایریا گئے تھے تو تب بھی وہ بات مکمل نہیں کر سکی۔ پانی پیتے ہوئے سالار کو اچھو لگا تھا۔ تمہیں اس نے یہ بھی بتایا کہ میں سالار خود بھی اپنا سوال پورا نہیں دہرا سکا تھا۔ جب بھی جاتے تھے تو بتاتا تھا۔ سالار کے منہ سے بے اختیار وسیم کے لیے زیر لب گالی نکلی تھی، اور امامہ نے اس کے ہونٹوں کی حرکت کو پڑھا تھا۔ وہ بری طرح اپسیٹ ہوئی۔ تم نے اسے گالی دی ہے؟ اس نے جیسے شاک ہو کر سالار سے کہا۔ ہاں، وہ سامنے ہوتا تو میں اس کی 2 4 ہڈیاں بھی توڑ دیتا۔ وہ اپنی بہن سے یہ باتیں جا کر کرتا تھا، اور میری باتیں آئی کانٹ امیجن۔ وہ واقعی بری طرح خفا ہوا تھا۔ سب کچھ کی 2 جھلکیوں نے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے تھے۔ تم میرے بھائی کو دوبارہ گالی مت دینا۔ امامہ کا موڈ بھی آف ہو گیا تھا۔ وہ کھانے کے برتن سمیٹنے لگی تھی۔ سالار جواباً کچھ کہنے کی بجائے بے حد خفگی سے کھانے کی میز سے اٹھ گیا تھا۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد بیڈ روم میں سونے کے لیے آئی تھی۔ وہ اس وقت معمول کے مطابق اپنی ای میل چیک کرنے میں مصروف تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے بیڈ پر آ کر کمبل خود پر کھینچتے ہوئے لیٹ گئی تھی۔ سالار نے ای میل چیک کرتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اسے اسی رد عمل کی توقع تھی۔ وہ روز سونے سے پہلے کوئی کتاب یا ناول پڑھتی تھی، اور کتاب پڑھنے کے دوران اس سے باتیں بھی کرتی تھی۔ یہ خاموشی اس دن ہوتی تھی جس دن وہ اس سے خفا ہوتی تھی۔ اس نے اپنا بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ بھی آف کر لیا تھا۔ میں نے وسیم کو ایسا کچھ نہیں کہا جس پر تم اس طرح ناراض ہو کر بیٹھو۔ سالار نے مفاہمت کی کوشش کا آغاز کیا۔ وہ اسی طرح کروٹ دوسری طرف لیے بے حرکت لیٹی رہی تھی۔ امامہ، تم سے بات کر رہا ہوں میں۔ سالار نے کمبل کھینچا تھا۔ تم اپنے چھوٹے بھائی عمار کو وہی گالی دے کر دکھاؤ۔ اس کی تیسری بار کمبل کھینچنے پر وہ بے حد خفگی سے اس کی طرف کروٹ لیتے ہوئے بولی۔ سالار نے بلا توقف وہی گالی عمار کو دی۔ چند دموں کے لیے امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے کیا کہے۔ اگر دنیا میں ڈٹائی کی کوئی معراج تھی تو وہ تھا۔ میں پاپا کو بتاؤں گی، امامہ نے بالآخر سرخ چہرے اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم نے کہا تھا عمار کو گالی دینے کو۔ وہ ویسے ہی اطمینان سے بولا۔ ویسے تمہارے بھائی کو اس سے زیادہ خراب گالیاں میں اس کے منہ پر دے چکا ہوں، اور اس نے کبھی مائنڈ نہیں کیا، اور اگر تم چاہو تو اگلی بار جب وہ یہاں آئے تو میں تمہیں دکھا دوں گا۔ وہ جیسے کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ تم وسیم کو یہاں میرے سامنے گالیاں دو گے؟ اسے بے حد رنج ہوا تھا۔ جو کچھ اس نے کیا ہے، میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو اسے گالیاں ہی دیتا، اور اس سے زیادہ بری۔ سالار نے لگی لپٹی کے بغیر کہا۔ لیکن چلو، آئی ایم سوری۔ وہ اس بار پھر اس کی شکل دیکھ کر رہ گئی تھی۔ سکندر عثمان ٹھیک کہتے تھے، ان کی وہ اولاد سمجھ میں نہ آنے والی چیز تھی۔ لیکن پاپا، وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ وہ میری ہر خواہش پوری کرتا ہے۔ میری تو کوئی بات نہیں ٹالتا۔ اس نے ایک بار سکندر کے پوچھنے پر کہ وہ اس کا خیال رکھتا تھا، اس کے جواب میں سالار کی تعریف کی تھی۔ امامہ، یہ جو تمہارا شوہر ہے، یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے صرف ایک پیس پیدا کیا تھا۔ 30 سال میں نے باپ کے طور پر جس طرح اس کے ساتھ گزارے ہیں وہ میں ہی جانتا ہوں۔ اب باقی کی زندگی تمہیں گزارنی ہے اس کے ساتھ۔ یہ تمہارے سامنے بیٹھ کر تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہے، اور تمہیں کبھی پتہ نہیں چل سکتا۔ اس نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے، چاہے ساری دنیا ختم ہو جائے، اسے سمجھا سمجھا کر۔ اور کبھی اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ یہ تمہاری بات مان کر اپنی مرضی نہیں کرے گا۔ سالار سر جھکائے مسکراتا ہوا باپ کی باتیں سنتا رہا تھا، اور وہ کچھ الجھی نظروں سے باری باری اسے اور سکندر کو دیکھتی رہی تھی۔ آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا تمہیں کہ سالار کیا چیز ہے۔ یہ پانی میں آگ لگانے والی گفتگو کا ماہر ہے۔ سالار نے کسی ایک بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا۔ سکندر کے پاس سے واپسی کے بعد امامہ نے سالار سے کہا، تمہارا امپریشن بہت خراب ہے پاپا پر۔ تمہیں کوئی وضاحت کرنی چاہیے تھی۔ کیسی وضاحت؟ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ تمہیں ان کی باتیں غور سے سننی چاہیے تھی۔ وہ تب بھی اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی تھی، اور وہ اب بھی اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ پھر کہہ رہا تھا۔ تم شرمندہ تو نہیں ہو؟ اس نے اسے شرمندہ کرنے کی ایک آخری کوشش کی۔ ہاں، وہ تو میں نہیں ہوں، لیکن چونکہ تمہیں میرا سوری کہنا اچھا لگتا ہے، اس لیے آئی ایم سوری، اس نے تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ امامہ نے جواب دینے کی بجائے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا پورا گلاس پیا اور دوبارہ کمبل کھینچ کر لیٹ گئی۔ پانی اور لا دوں؟ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ امامہ نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔